بہت سے کمنٹس آ رہے ہیں، بہت سارے ساتھیوں کے مختلف امراض کے بارے میں جاننے کے لیے کمنٹس آ رہے ہیں. تو آج جو ہے میں ایک ایسے موضوع کے متعلق بات کرنا چاہتا ہوں جس میں اکثر ہماری بہنیں بیٹیاں جو ہیں، باپردہ خواتین جو ہیں، اس مرض میں مبتلا ہیں، اور اس کے متعلق جو صحیح انفارمیشن ہے وہ نہیں بتائی جاتی، اور نہ ہی اس کے متعلق بتایا جاتا ہے، نہ گائیڈ کیا جاتا ہے. اور اکثر یہی ہوتا ہے کہ سنے سنائے دیکھے اور کسی کے بتائے ہوئے ٹوٹکوں پہ عمل کر کے تو مزید پیچیدہ اس چیز کو کر لیا جاتا ہے، اور یوٹرس کے مسائل، رحم کے مسائل، ماہواری کے مسائل بھی شروع ہو جاتے ہیں. اس میں یہ مرض ہے لیکوریا کا، ایک عام مرض ہے، بہت زیادہ تیزی سے پھیلتا ہوا مرض ہے. آج ہم اس کو بیان کریں گے کہ اس کے علامات کیا ہیں، یہ کتنی قسم کا ہوتا ہے، اور اس کی احتیاطی تدابیر کیا ہیں، اور کس طریقے سے آپ اس کو ٹھیک جو ہے وہ کر سکتی ہیں، یا مزید اس میں رہنمائی کے لیے آپ کس طریقے سے جج کر سکتی ہیں کہ آپ کو لیکوریا وہ کس سٹیج پہ ہے اور کس طریقے سے اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. اس میں عام طور پہ جو لیکوریا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، سمجھا یہی جاتا ہے کہ سفید پانی جو ہے وہ آنا، اس کا آنا خواتین کو یہ لیکوریا، یہی مطلب لیا جاتا ہے سفید پانی کا. تو اس میں یہ تقریباً 3 طرح کا ہوتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ بالکل پانی کی طرح آتا ہے، اور اس کی رنگت جو ہے وہ بھی سفید ہوتی ہے، جس طرح آپ لگا لیں بعض کو کچی لسی کی جو رنگت ہوتی ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے. اور اس کے بعد ایک ٹائپ ہوتی ہے جیسے گاڑھا ہوتا ہے، تھوڑا سا تھک ہوتا ہے گاڑھا، اور وہ بھی دودھیا شکل کا ہوتا ہے. اور اس میں بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن میں زردی تھوڑی سی پائی جاتی ہے، جو پیلاہٹ مائل ہوتے ہیں. اور بعض میں لیکوریا پانی کی طرح تو نہیں آتا، گاڑھا بھی نہیں ہوتا، لیکن تھوڑا سا جس طرح پھٹیاں پھٹیاں ہوتی ہیں، جو آپ سمجھ لیں کہ جس طرح بلگم کی صورت میں اس طرح تھوڑا تھوڑا کر کے وہ اسپاٹ لگتے ہیں، اس طرح آتا ہے. اور اس میں بھی ایک ہے کہ اس میں اسمیل بہت زیادہ آتی ہے. بعض کو اس کے ساتھ انفیکشن بھی ہوتی ہے اور جلن بھی ہوتی ہے، اور اسمیل بہت بری آتی ہے. اب ایک تو ہے پانی کی طرح آنا جس میں بالکل اسمیل نہیں ہے، کلر بھی اس کا سفید اور کوئی کلر نہیں ہے. ایک ہے کہ جو گاڑھا آتا ہے اور تھوڑا پیلا ہوتا ہے، اور ایک ہے کہ جس میں وہ گاڑھا ہے اور بالکل تھوڑا تھوڑا کر کے آتا ہے. اب ایک ہی دوائی ان تینوں کو کبھی بھی کور نہیں کر سکتی. تو ہوتا یوں ہے کہ جو ٹوٹکے سنے سنائے جاتے ہیں اور دیکھے جاتے ہیں، یا یوٹیوب پہ غلط انفارمیشن دے کے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، وہاں سے دیکھ کے جب روک لیا جاتا ہے تو جیسے اب ایک نسخہ جو پانی کی طرح آ رہا ہے لیکوریا، اس کو ٹھیک کر سکتا ہے، لیکن جو تھوڑا گاڑھا ہے، اس میں اسمیل بھی ہے، تعفن ہے، بدبو ہے اور پلاٹ میل ہے، وہ اس کو اگر روک دے گا تو یوٹرس میں انفیکشن بڑھ جائے گی، ہارمونز لیول بھی ڈسٹرب ہو جائیں گے، پیریڈز بھی ڈسٹرب ہو جائیں گے، اور جو ہے درد کے ساتھ حیض وغیرہ آنے کی مسائل جو ہے وہ بڑھ سکتے ہیں. اور یہی انفیکشن، یہی تعفن جو ہے یہ بلڈ میں بھی جا سکتا ہے اور پوری جسم سے بھی اسمیل وغیرہ آ سکتی ہے. تو ایک نسخہ تینوں پہ کام قطعی نہیں کرتا. سب سے پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک نسخہ ہر ٹائپ پہ، ہر لڑکی کو کام نہیں کرتا. اس لیے برائے مہربانی آپ تھوڑے سے احتیاط کیجئے. ایک تو جو غذا ہے اس کے متعلق آپ دیکھیں کہ متوازن غذا استعمال کریں. متوازن غذا کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو اس میں ہوتا یوں ہے کہ سبزیاں استعمال کی جائیں، زیادہ تر سبزیاں استعمال کی جائیں، روزانہ کی بیس پہ موسمی سبزیاں استعمال کی جائیں، اور مرغن چیزوں سے پرہیز کیا جائے. اور اس کے بعد کولڈ ڈرنکس جو ہیں وہ مکمل طور پہ چھوڑ دی جائیں. لیکوریا جب بڑھ جاتا ہے
تو اس میں تھوڑی سی اس کی علاوہ اور بھی علامات ہیں کہ جیسے کمر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، جسم میں سستی، ٹانگوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور بے چینی رہتی ہے، کوئی کام کرنے کو دل نہیں کرتا، تو یہ اس طرح کی اس میں علامات آ جاتی ہیں۔ تو اس میں پرہیز کا جیسے میں ذکر کر رہا تھا، یہ تھوڑی سی ضمنی باتیں بعض ذہن میں آ گئی اس کی علامات کی۔ تو پرہیز میں جیسے کہ میں نے بتایا کہ مرغن چیزوں سے پرہیز کیا جائے، کولڈ ڈرنک سے پرہیز کیا جائے، اس کے علاوہ اسپائسیز جو ہیں اس سے پرہیز کیا جائے، فاسٹ فوڈ سے پرہیز کیا جائے، جنک فوڈ جو ہے اس سے پرہیز کیا جائے۔ جو عام گھر میں آپ کھانا بناتے ہیں اس میں بھی آپ کالی مرچ استعمال کریں، سبزیاں زیادہ استعمال کریں، اگر گوشت استعمال کرنا ہے تو سبزی میں پکا کے استعمال کریں، موسمی پھل استعمال کریں، سلاد استعمال کریں۔ تو یہ چیزیں ہیں کھانے کے لیے۔ اب جو میں آپ کو ایک سمپل سا بتا دیتا ہوں، جو عام طور پہ زیادہ لیکوری ہوتا ہے، جیسے سفید پانی بہت زیادہ آتا ہے، جس میں اسمیل نہیں ہوتی اور جس سے جسم پہ انفیکشن اور خارش وغیرہ نہیں ہوتی، تو اس کے لیے بہترین ایک کرشی کا پاؤڈر آتا ہے جس کو سپاری پاک، صفوف سپاری پاک بھی کہتے ہیں، اور ایک معجون بھی اس کی بنی ہوتی ہے، معجون سپاری پاک بھی اسے کہتے ہیں۔ تو صفوف سپاری پاک لے کے وہ آپ ایک چھوٹا چائے والا چمچ صبح دوپہر شام پانی کے ساتھ استعمال کریں، یا آپ شربت انجبار جو ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، تو اس سے بھی بہت جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے، بہت جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے اور مسئلہ نہیں بڑھتا۔ لیکن اگر آپ کو اس کے علاوہ کوئی اور ٹائپ ہے تو برائے مہربانی بجائے اس کے کہ کسی ٹوٹکے پہ عمل کرنے کے، یا یہ نسخہ ان پہ کام نہیں کرے گا۔ سمپل صرف اگر سفید پانی کی طرح آ رہا ہے، اسمیل نہیں ہے اس میں، اور انفیکشن بھی نہیں پیدا کر رہا، جلن پیدا نہیں کر رہا، تو پھر اس پہ کام کرنے گا۔ ادروائز دوسری ٹائپس ہیں تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے قریبی کسی فزیشین کے پاس جائیں، اس سے تشخیص کروائیں، ڈائگنوز کروا کے پھر علاج کروائیں۔ اس کے لیے آپ ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ نمبر جو ہے وہ آپ کی اسکرین پہ انشاءاللہ شو ہوگا۔ تو یہ ایک تھوڑی بیسک موٹی موٹی باتیں تھیں جو میں چاہ رہا تھا کہ اپنی بہنوں بیٹیوں کو گوش گزار ہو جائے، آسانی ہو جائے، بجائے اس کے کہ غلط طریقے سے علاج کروانے کے اور صحت کو مزید برباد کرنے کے، وہ تھوڑا سا ان چیزوں کو 3 ٹائپس کا پانی کی طرح ہوتا ہے جس میں اسمیل نہیں آتی، جس میں کوئی کلر نہیں ہوتا، وائٹ ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے تھوڑا تھک ہوتا ہے، اس کا پیلا رنگت ہوتی ہے، یا سفید بھی رنگت ہوتی ہے لیکن وہ تھوڑا گاڑھا ہوتا ہے، اس میں اسمیل بھی آتی ہے اور جلن بھی پیدا کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور ہوتا ہے جو تھوڑا تھوڑا کر کے آتا ہے، جو گاڑھا ہوتا ہے اور جو ہے وہ اس میں سے اسمیل بھی آتی ہے اور وہ بھی انفیکشن پیدا کرتا ہے۔ ان چیزوں کو تھوڑا مد نظر رکھیں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیوز کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے تاکہ مزید دوسروں تک اچھے سے اچھی معلومات پہنچ سکیں۔ آپ کمنٹ باکس میں اس کے بارے میں میسج کر کے پوچھ سکتی ہیں، اور مزید اگر آپ کوئی ویڈیوز چاہتے ہیں کسی مرض کے بارے میں تو ہمیں آپ سجیسٹ کریں، انشاءاللہ اس کے متعلق آگاہی دی جائے گی۔ السلام علیکم، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔